اہل ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور وہ ڈرنا اس طور پر ہو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے رہو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت تو اہل تقوی کے لیے ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقین ہیں اور احسان کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا اجر ایسے احسان کرنے والوں کے پاس ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں احسان کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب کریم تمہیں عدل اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے اور تمہیں قریب ترین لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ بندہ اپنی عبادت میں بھی احسان کی کیفیت کو اختیار کرتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ احسان کی ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ ہم عبادت میں احسان اختیار کریں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے کہ ہم نماز ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی قربانی کرو، اور اللہ رب کریم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کو قبول کریں اور ہر اس بات کو تسلیم کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کر تشریف فرما ہوئے، اور ہم اس بات کا حق نہیں رکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ دین میں کسی بھی چیز کا ہم اضافہ کر سکیں اور کسی بدعت کو ہم اس میں شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آج عرفہ کے میدان میں ہی اتمام اسلام سے متعلق قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین اسلام کو مکمل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دن رات میں 5 وقت کی نماز کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نمازوں کی حفاظت کرو، اور خصوصی طور پر عصر کی نماز کی حفاظت کا حکم دیا کہ تم عصر کی نماز کو اپنے وقت پر ادا کیا کرو۔ تمام تر مخلوقات کی جب تخلیق فرمائی تو پروردگار عالم نے انسان سے اپنی مخلوقات کا اس طور پر آغاز فرمایا کہ اس کو سب سے اشرف بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن میں اپنی روح پھونکی، اسے بصارت عطا فرمائی، اسے سماعت عطا فرمائی، اور بہت کم بندے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا بندوں پر احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتب عطا فرمائی اور اپنے رسولوں کو ہماری طرف مبعوث فرمایا، اور پروردگار عالم نے ہمیں قرآن عطا فرمایا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ اللہ رب کریم نے تمہارے ہی درمیان میں سے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جو تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، تم پر اللہ کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور تمہارا تزکیہ فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب کریم نے تم پر ایسی کتاب نازل فرمائی کہ جس کی آیات ایک دوسرے سے ملتی ہیں، اور یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے کہ جس کو اہل ایمان سنتے ہیں یا اس کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ احسان کرنے والا کون ہو سکتا ہے کہ جس نے تمہیں قرآن عطا فرمایا جس پر اہل ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ ہم تمام تر مخلوقات کے ساتھ احسان کریں۔ اللہ نے فرمایا تم بندوں پر احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے بھائی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تم ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ اور ذمہ دار بناؤ تو اس ذمہ داری میں اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں ان کے ساتھ تعاون کرو۔ اور اسی احسان میں سے یہ ہے کہ جو لوگ اسلامی ریاستوں کے اندر رہتے ہیں وہ ریاست کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، اور ریاست کو چاہیے کہ وہ ریاست کے نظام کو بہتر سے بہتر انداز سے ادا کرے، اور عوام کو چاہیے کہ وہ معاملات جس میں عوام ریاست کے پابند ہیں اور ریاست اس میں ان کے ساتھ گناہوں کے معاملے کا انہیں حکم نہیں دیتی، تو عوام کو چاہیے کہ نیکی کے معاملات میں ریاستی امور میں وہ ان کے ساتھ تعاون کریں۔
اور اسی میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ بہائم اور جمادات کے ساتھ بھی احسان رکھا جائے۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، اور جب تم جانور کو قربان کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کے ساتھ بھی احسان کرو، اور جانور کے ساتھ احسان کرنا یہ ہے کہ تم اپنی چھری کو اچھے انداز سے تیز کر لو تاکہ جانور کو تکلیف نہ پہنچے، اور محسان اور بول کی